ایک بار درود شریف پڑھ کے سنا دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرے دوستوں، میں نے کہا تھا کہ معراج کا موقع ہے. معراج کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی آخرہ. میرے معراج کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے فلسطین تک، فلسطین مسجد اقصی سے آسمانوں تک، آسمانوں سے لے کر کے سدرۃ المنتہا عرش اعظم تک، اور پھر وہاں سے اللہ کی جو ذات ہے جہاں جلوہ گر ہے وہاں تک حضور کا جانا، اللہ کا دیدار کرنا اور جنت و دوزخ کی سیر کرنا اور بہت سارے عجائبات کی سیر کر کے رات ہی رات میں واپس آ جانا، اس کو سفر معراج کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سفر معراج. اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور بھی سورہ نجم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. اور مسجد اقصی سے لے کے آسمانوں تک، آسمانوں سے لے کر کے سدرۃ المنتہا، اور وہاں سے کم تقریباً 45 سے 40 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کی ہے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا ہے. یہ کل ملا کر کے جو سفر تھا 80,000 سال کا سفر تھا. کتنا؟ اور کتنی دیر میں طے ہوا؟ شاعر کہتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد. اب آپ کہیں گے کہ 80,000 سال کا سفر ایک پل میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ اگر کرائے. جب معراج ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم دوسرے دن یعنی 27ویں رجب کو دن میں 11 بجے آپ خانہ کعبہ میں تشریف لائے. اور خانہ کعبہ میں اس وقت 27 قبیلوں کے 27 جو ہے سردار موجود تھے. کہاں؟ خانہ کعبہ کے اندر. پورا خانہ کعبہ بھرا ہوا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آپ تشریف لائے. آپ نے جو ہے اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے اور کہا ہے لوگوں جو رات گزری ہے اس رات میں میں مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا بھی تھا اور واپس بھی آ گیا ایک ہی رات میں. جبکہ ہفتوں کا سفر جانے کا، ہفتوں کا سفر. پھر لوگوں نے سوال کیے کہ یہ قافلہ تمہیں ملا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ قافلہ ملا، فلاں تاریخ تک پہنچ جائے گا. اور بھی یہ ہے. تو اب لوگ اس بات کو یقین نہیں کر رہے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر ہو. تو اللہ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ یعنی میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننے کی بھی طاقت رکھتے ہیں اللہ، اور دیکھنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں کر رہا تھا تو یہ حضور کا ایک ہی رات میں جانا اور جا کر واپس آنا، اللہ کا دیدار کرنا اور جو جنت دوزخ عجائبات کی سیر کرنا، اس تمام کو سفر معراج کہا جاتا ہے. اب یہ کب ہوئی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 11.5 سال بعد. اعلان نبوت کب ہوا؟ 40 سال کی عمر شریف میں ہے نا. اعلان نبوت کے 11.5 سال کے بعد رجب کی 27ویں شب جی، یعنی ہجرت سے 1.5 سال پہلے. تو کتنے سال ہو گئے ہجرت کو؟ کتنے سال ہو گئے معلوم ہے؟ کتنے سال ہوئے ہجرت کو؟ محسن بھائی ہجرت کو کتنے سال ہوئے؟ 1445. بھیا یار یاد تو کچھ تو یاد رکھو یار. چل رہا ہے ہجری ہے نا. اپنی جو تاریخ اسلامی تاریخ کا کیلنڈر ہجرت سے ہی شروع ہوتا ہے. 1445 اس میں 1.5 سال لگا لو کتنا ہو گیا؟ 1446 46 یعنی 1447 سال ہو گئے کیا نا لگ بھگ جو ہے. آج سے 1446 ہے نا سال پہلے
मेरे आका को रब तबारक व तआला ने मेराज कराई। और चूंकि सुबहान से शुरू किया अल्लाह ने मेराज के वाक़े को, ऐ लोगों जाने वाले को न देखो, ले जाने वाले को देखो। पाक है वो ज़ात, किस चीज़ से पाक है? आजिज़ी से पाक है, कमज़ोरी से पाक है, बुराई से पाक है। अरे हम और आप एक सेकंड में जो है यहाँ से जो है हम लखनऊ स्टेशन नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन अल्लाह अगर ले जाना चाहे तो लम्हे के आखिरी जो है हिस्से में जो है वो ले जा सकता है, पहुंचा सकता है। इसलिए रब ने मेराज के वाक़े को बयान करते हुए फरमाया सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, यानी मोहम्मद जो जाने वाले हैं, जाने वाले को न देखो, ले जाने वाला कौन है? जिसने लफ्ज़ कुन से सारी कायनात को पैदा फरमाया है, जिसने इतना बड़ा जो है आसमान, ये आसमान का शामियाना लगा दिया। एक जरा सी ये छत है, इसमें कहाँ का कितने पिल्लर है? आप लगेंगे कहीं इधर उधर कई पिल्लर नजर आएंगे। एक बिल्डिंग के जो है कितने पिल्लर होते हैं, लेकिन कभी किसी ने कहा कि आसमान का पिल्लर हमारे मुल्क में नजर आ गया है। अरे अरे वहां पिल्लर है, एक कोई कहे हाँ एक पिल्लर हमारे हैं। आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी छत जो है बगैर पिल्लर के कैसे खड़ी कर दी है। जिस रब तबारक व तआला ने लफ्ज़े कुन से सारी कायनात को पैदा फरमाया है, जिस रब तबारक व तआला ने जो है पानी पर जमीन बिछा दी है, जिस रब ने जो है इतना बड़ा आसमान बगैर पिल्लर के और फिर उसमें जो है चांद सूरज सितारों के किंदीने कुमकुमे लगा दिए हैं, उसी रब ने जो है अपने महबूब को जो है 80,000 साल का सफर कितनी देर में तय हुआ कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। ऐ लोगों मोहम्मद को ना देखना बल्कि खुदा की जात को देखना। अगर कोई कहता कि यह हो नहीं सकता तो यह हुजूर की ताकत का इनकार नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की ताकत का इनकार है। इसलिए कि ले जाने वाला कौन? इसलिए अल्लाह ने जब वाक़े मेराज को बयान किया तो पहले कहा सुब्हानल्लज़ी, ऐ वाक़े मेराज सुनने वालों, वो लेकर गया है जिसकी जात हर कमजोरी से पाक है, हर राजिजी से पाक है, हर गुनाह से पाक है। बहरहाल मैं कर रहा था तो ये सब सफर मेराज जो है कब हुआ? आज से 1446 साल पहले अल्लाह ने 27वीं रजब को जो है अपने महबूब को बुलाया। अब आइए इस मेराज का मकसद क्या है मैं आपको बताता चलूं। इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? वह है खुदा की जात। इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? क्योंकि वो ना होता तो कोई कुछ नहीं होता, है ना। इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत रब तबारक व तआला है, जो हमेशा से है। हमारा वजूद मुमकिनुल वजूद है, जो पहले था, पहले नहीं था, अब है, फिर नहीं होगा। इसको कहते हैं मुमकिनुल वजूद। और अल्लाह का वजूद वाजिबुल वजूद है, जो हमेशा से हमेशा रहेगा। तो इस कायनात की सबसे बड़ी जो ज़ात है वो कौन है? सबसे बड़ा वजूद रब तबारक व तआला का। और उसकी ज़ात से मुताल्लिक जो मालूमात है, वो सारी मालूमात की, सारे नॉलेज की जान है, वो है अल्लाह का एक होना। अल्लाह का मेराज क्यों कराई? आपने बहुत सारे जो है सुना होगा, लेकिन खास में जो है क्यों मेराज कराई? तो इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? रब तबारक व तआला। और सबसे बड़ी जो नॉलेज है, सबसे बड़ी जानकारी, इल्म है, वो क्या है? अल्लाह का एक होना। अरे अल्लाह एक है तभी तो कायनात टिकी हुई है। अगर बकौल इनकी अगर 3-4 खुदा होते, ये तो खैर कितने मानते हैं। अल्लाह फरमाता है कि लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर कायनात के चंद खुदा होते ना तब तक तो ये कायनात टूट फूट के जो है कयामत आ गई होती, जन्नत वाले जन्नत में चले गए होते और जहन्नम वाले। अगर ये कायनात टिकी हुई तो इसलिए है कि इस कायनात को चलाने वाली एक ज़ात है, जो एक है। वो कौन है? रब तबारक व तआला है। तो गोया इस कायनात की जो सबसे बड़ा जो हकीकत ज़ात है वो रब तबारक व तआला, और उसकी मालूमात के वो एक है। तो अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी भी नबी, 1,24,000 का मवेश नबी हमारे नबी को छोड़कर 313 रसूल, किसी ने भी अल्लाह की ज़ात को नहीं देखा। रसूल क्यों आते रहे? रसूल क्यों आते रहे? और हुजूर के बाद क्यों कोई नबी नहीं आया? क्यों रसूल नहीं आए? इसको एक बात समझ से चले। कहीं पर हादसा हुआ, क्या हुआ? किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, केस कोर्ट में पहुंचा, जज के सामने गवाह रहे। हाँ भाई क्या देखा? बोले नहीं साहब देखा नहीं सुना है। अच्छा बैठो। हाँ जी आप? साहब मैंने भी देखा नहीं सुना है। बैठ जाओ। हाँ साहब आप?
لوگ گواہی دے رہے تھے مگر سنی گواہی دے رہے تھے، اس لیے مقدمے کی فائل ابھی بند نہیں ہوئی ہے۔ کورٹ کے مقدمے کی فائل کب بند ہوتی ہے؟ جب کوئی دیکھنے والا جو جائے واردات پر موجود ہو اور وہ کھڑے ہو کے گواہی دے کہ ہاں میں موجود تھا، اس کے ہاتھ میں جو ہے خنجر تھا، یہ تیزی سے آیا اور اس نے اس طرح سے اس کے پیٹ میں جو ہے مقتول کے پیٹ میں گھسا، اس طرح سے وہ تڑپ کر مر گیا، میں نے اپنی ماتھی کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب جب جو دیکھنے والے نے گواہی دیتی، اب فائل کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی، اب فیصلہ باقی ہے۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی، لیکن دیکھا کسی نے نہیں۔ سارے نبیوں کی امتیں، رسولوں کی امتوں نے گواہی دی، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تو جتنے بھی نبی آئے انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، بس جبرائیل نے کہا کہ اللہ ایک ہے، یا پھر ان کی بات چیت ہوئی، جیسے حضرت موسیٰ کی بات چیت کوہ طور پر ہوئی، پہاڑ پر اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، میں تمہارا خدا ہوں، اننی اللہ، میں تمہارا۔ گئے تھے آگ لینے کے لیے، بیوی بچے ساتھ میں ہیں، آگ جلانے کی ضرورت ہے، کوہ طور پر پہنچ گئے، اللہ نے فرمایا یا موسیٰ جوتی اتارو، فخلا نالیک، جوتی اتارو، یہ بڑی مقدس، انکا بالوادی المقدس طویٰ، یہ طویٰ کی مقدس وادی ہے، یہ جوتی اتارو، اننی اللہ، میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ تو یا تو نبیوں نے اس طرح آواز سنی اور میں ایک ہوں، لا الہ الا اللہ، میں ایک ہوں، تو کہا اللہ ایک ہے، یا جبرائیل نے آ کر بتایا، لیکن کسی نبی نے بھی اللہ کی ذات کو، ہاں صفات الہیہ کو ضرور دیکھا ہے، مگر اللہ کی ذات کو اب، کیونکہ اب یہ جو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی تھی مکمل ہونی ہے، کیا ہونی ہے؟ کوئی تو ہو جو گواہی دے کہ میں نے ہاں دیکھا ہے، نہیں تو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی نامکمل ہوگی۔ کب تک؟ جب تک کہ دیکھنے والا نہ دیکھ کے گواہی دے۔ جی تو یہ جو 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، صرف سنا اور سن کر گواہی دی۔ ان کی امت نے جو ہے ان کا کہنا مانا، سنا اور سن کر گواہی دی، مگر دیکھا نہیں۔ اور وہ اللہ اس کائنات کی جو سب سے بڑی حقیقت کو اللہ ہے، اور سب سے بڑی جو نالج ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، ایک ہونا۔ تو اب ایک ایسی ذات بھی ہونی چاہیے جو خدا کو ماتھے کی آنکھوں سے، ذات الہی کو، صفات الہی کو نہیں۔ صفات الہی، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مہیمن ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ جبار ہے، اللہ متکبر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ بارئ ہے، نہیں، یہ صفات نام ہے، ذاتی نام۔ جیسے ہمارے نعیم بھائی، ان کا اصلی نام کیا ہے؟ نعیم بھائی۔ اب اس کے ساتھ میں اور خوبی کہ بھئی یہ جو ہے سماجی خدمتگار بھی ہیں، اور خوبی بھی کوئی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر، انجینئر، مولانا، وکیل، یہ صفتی نام ہے۔ جی ایسے ہی جو 999 جو نام ہے وہ اللہ کے صفتی نام ہے، ایک ہی نام ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ، جو اللہ کا ذاتی نام ہے۔ تو انبیاء کرام نے اللہ کو دیکھا نہیں، سنا بس۔ اب وحدانیت کی گواہی مکمل ہونی ہے، لہذا اور پھر ایک چیز اور ہے، آج علم غیب پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ علم غیب پر لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ ہی کوئی معبود اللہ کی سوائے اللہ کی، تو ہو سکتا ہے رابڑی میں نہ ہو، یو پی میں چند خدا ہوں، مہاراشٹر میں اور جگہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، صرف رابڑی، صرف مہاراشٹر، صرف یو پی نہیں، اس کائنات میں جو ہے یہ زمین و آسمان جتنی بھی کائنات ہے، اللہ کے علاوہ عالم جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے علاوہ کو عالم کہا جاتا ہے، تو عالم جو ہے کتنا؟ 18,000 دنیا العالمین میں۔ تو اس کائنات میں کہیں بھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود، تو اے میرے نبی معراج میں آ جاؤ تاکہ مجھے بھی دیکھ لو، ساری کائنات کو بھی دیکھ لو، مجھے بھی دیکھ لو، اور ساری کائنات۔ بھائی اگر اللہ کو دیکھ لیتے اور کائنات کو نہ دیکھتے تو گواہی پھر بھی نامکمل ہے۔ اللہ کو تو دیکھا لیکن کائنات کو تو نہیں دیکھا، گواہی مکمل کب ہوگی؟ ادھر اللہ کو دیکھا ہو، ادھر ساری کائنات کو۔ تو اللہ نے
معراج میں بلا کر کے جو ہے اللہ اس لیے بلایا اپنے محبوب کو کہ میرا بھی دیدار کریں اور ساری کائنات کا بھی دیدار کر لیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے گواہی مکمل ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اب یہاں علم غیب کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے جب ساری کائنات کو اللہ نے دکھا دیا ہے، ساری کائنات کو اللہ نے جو ہے جنوا دیا ہے، آج ساری کائنات کا علم دے دیا ہے اور اپنی ذات کو بھی دکھا دیا۔ تو اعلی حضرت نے اسی کو تو کہا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہوں بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو گویا کہ اللہ اکبر، تو گواہی اس لیے حضور خاتم النبیین ہے۔ کیا ہے؟ تو گویا معراج کے بہت سارے مقصد ہیں، لیکن بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی تاکہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی مکمل ہو جائے۔ اے میرے نبی مجھے بھی دیکھ لو، ساری کائنات کو بھی دیکھ لو۔ یہ معراج کے بلانے کا سب سے بڑا مقصد تھا میرے دوستو، اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں۔ اب آئیے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں صرف 5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دولہا بنایا گیا۔ کیا بنایا گیا؟ اور 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر کے جبرائیل آئے۔ براق، جس کی نگاہ جہاں تک نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، براق نبی آ کے نور نظر، یہ گیا وہ گیا اور نہا ہو گیا۔ آن کی آن میں جو ہے جی کہاں سے؟ خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک، وہاں سارے نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانا کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ اب عیسائی یہودی بھی دیکھ لیں کہ بیت المقدس بھی اب ان کے قبضے میں جائے گا جی۔ اور ادھر یہودیوں اور عیسائیوں کو جو ہے یہ سبق دینا تھا کہ ان کو اسلام کی طرف مائل کرنا تھا کہ ان کے صرف ان کا جو ہے کعبہ خانہ کعبہ نہیں ہے بلکہ اب بیت المقدس بھی جو ہے ان کے حوالے ہے۔ تو ان کو جو ہے اسلام کی طرف مائل کرنا، اور ادھر مسلمانوں کو بتانا تھا کہ صرف یہ خانہ کعبے کے نبی نہیں ہیں بلکہ یہ ساری کائنات کے بیت المقدس کے بھی نبی ہیں۔ وہاں نماز پڑھائی گئی اور پھر اس کے بعد وہاں سفر شروع ہوا کہ جو ہے آسمان کا، اور وہاں پہنچنے کے بعد آخر ساتوں آسمان سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے بعد پھر عرش اعظم، اور پھر ایک وہ جگہ آئی کہ جہاں پر اب جو ہے کوئی سواری نہیں، صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اندازہ لگائی، بڑی اچھی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کی ہر تمنا پوری کی ہے۔ جب فرعون پکڑنے کے لیے آ رہا تھا اور حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ میری قوم بنی اسرائیل کو فرعون پکڑ لے گا، دعا کی اے اللہ سمندر میں راستے پیدا کر دے۔ اللہ نے فرمایا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ، جو ہے اپنی لاٹھی کو مارو۔ سمندر نے راستے پیدا کر دیے، تو سمندر نے راستے دیے ہیں۔ جب کہا آسمان سے کھانے کی بات آئی تو منہ و سلوہ نازل کیا، جب بات آئی مکان کی تو بادل نے سایہ کیا ہے، جب بات آئی پانی کی تو آپ نے جو ہے پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہوئے ہیں۔ ہر تمنا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری کر رہا ہے۔ لیکن جب کوہ طور پر پہنچے اور کوہ طور پر پہنچنے کے بعد جب بات کرتے کرتے جو ہے اتنا مزہ آیا کہ جس سے بات کرنے میں اتنا مزہ ہے اس کے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا۔ بس وہ جو تمنا تھی وہ الفاظ کی شکل میں زبان پر آئی، اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 9ویں پارے میں فرمایا ہے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھ سے بات کرنے میں اتنا لطف ہے تو تیرے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا۔ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ادھر رب ارشاد فرما رہا ہے لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ہر تمنا پوری ہو رہی ہے مگر جب دیدار کی بات آ رہی ہے اللہ فرماتا ہے لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور ادھر عالم یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب وہاں جا رہے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچا، کوئی نبی کوئی رسول نہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے تھی ندا شب اسرا ادنو منی اے محبوب، تھی ندا شب اسرا ادنو منی اے محبوب، بے دھڑک چلے آؤ ہم نہیں بلایا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب رب کے قرب خاص میں پہنچ چکے ہیں، اس مقام پر کہ جہاں کوئی ابھی تک نہیں پہنچا، وہی لا مکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تک نشی ہوئے۔ وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اب جو ہے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہنچے کہ جہاں عروج کی انتہا بھی، کسی نے کیا کہا کہ سر لا مکان سے طلب ہوئی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ آج عروج کی سرحدیں بھی جو ہے دم توڑ
दौड़ती नजर आ रही है जो है ला मकान, आप वहां पहुंचे हैं जहां मकान भी नहीं है, ना जहां तहां वहां का मामला भी, वहां जहां रब की जात जो है जलवगर है अपनी तमाम तर जलवा सामानियों के साथ। इधर रब तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अपने रब की बारगाह में पहुंचे, हर बादशाह की बारगाह की हाजिरी के कुछ आदाब होते हैं, कहीं झुका जाता है, कहीं सजदा कराया जाता है, कहीं जो है हाथ जोड़ाए जाते हैं। अब आइए, तो जी दुनिया के बादशाह है, लेकिन जो सारे बादशाहों का बादशाह है, जो हाकमुल हाकिमीन है, उसकी बारगाह की हाजिरी के भी जो है कुछ आदाब होंगे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने रब माबूद हकीकी के बारगाह के आदाब बजा लाते हुए अल्लाह की बारगाह मर्ज करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम बदनी, माली, ज़बानी, जिस्मानी इबादतें अल्लाह ही के लिए है। इबादत चाहे बदन की हो, इबादत चाहे ज़बान की हो, इबादत चाहे माल की हो, किसी भी तरह की इबादत हो, सारी इबादतों का हकदार कौन है? रब तबारक व तआला है। अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ए अल्लाह बदनी इबादतें भी तेरे लिए है, जिस्मानी इबादतें भी तेरे लिए है, ज़बानी इबादतें भी तेरे लिए है, माली इबादतें भी तेरे लिए है। जब रब ने देखा कि मेरा महबूब जो है मेरी बारगाह की हाजिरी के आदाब बजा ला रहा है, तब रब की तरफ से इरशाद होता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ नबी तुम पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत है और बरकतें हो। देखो इधर भी तीन लफ्ज हैं, अत्तहियात वस्सलावात वत्तय्यिबात, उधर अब भी तीन लफ्ज इरशाद फरमा रहा है, क्या? अस्सलामु अलैहि सलाम, रहमत और बरकत। ऐ नबी तुम पर सलाम हो, अल्लाह की बरकतें हो और उसकी रहमतें हो ऐसे आलम में कि जहां हुजूर वहां पहुंचे कि जहां कोई न पहुंचा न पहुंचेगा। लोग ऊंचा होने के बाद नीचे वालों को भुला दिया करते हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपनी गुनाहगार उम्मत की याद आई कि आज मुझ पर सलाम और रहमत और बरकतों की बारिश हो रही है, मेरी गुनाहगार उम्मत का क्या होगा? तो आपने इस सलाम और रहमत और बरकतों में जो है अपनी गुनाहगार उम्मत को शामिल करते हुए इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैना, हम सब पर सलामती हो, हम सब पर सलामती हो, वाला इबादिल्लाह सालिहीन, और क़यामत तक जितने अल्लाह के नेक बंदे हैं उन पर भी सलामती हो। ये आज जो हम नमाज पढ़ते हैं ये दर हकीकत वही मेराज का तोहफा है। ये जो है अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात, ये किसने कहा? हुजूर ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया और फिर अल्लाह ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि बरकातु, अल्लाह ने जो है जवाब दिया। फिर हुजूर ने फिर अर्ज किया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हम सब पर सलामती हो और क़यामत तक अल्लाह के नेक बंदों पर। इधर जो है महबूब व मुहिब के दरमियान बातचीत चालू है, कुछ कोड वर्ड के जरिए भी जो है कुछ गुफ्तगू हो रही है, कुछ राज़ो नियाज की बातें हो रही है। इधर जो फरिश्ता जहां भी था उनको जो भनक लगी कि भाई हाँ मुलाकात चालू है और जो है गुफ्तगू चालू है, तो हर फरिश्ता जो जहां था वो पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं। तो ये जो नमाज में पढ़ा जाता है, काश जब हम नमाज पढ़ें अत्तहियात पढ़ें तो तसव्वुर करें कि ये अल्फाज जो कहीं एक तरफ हुजूर के अल्फाज हैं जो बारगाह इलाही मर्ज किए हैं, कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया जो अपने नबी की शान में है, कहीं फरिश्तों ने कहा है अल्लाह अकबर। तो ये मेराज का जो तोहफा था, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है, इसलिए मेराज का तोहफा मोमिन की मेराज में रख दिया गया है। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। जी कभी आपने सोचा कि दुरूद आदमी क्यों नहीं है, दुरूद नूही क्यों नहीं, और मतलब दुरूद हजरत इब्राहिम के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि उन पर दुरूद भेजी जाती है, उनकी आल पर दुरूद भेजी जाती है, जबकि हजरत आदम तो सारे इंसानों के बाप है, और किसी नबी पर दुरूद क्यों नहीं भेजा जाता? आखिर दुरूद इब्राहिमी के है, दुरूद खलीली हो, दुरूद जो है आदमी होता, नूही होता, मूसवी होता, ईसवी होता और कुछ होता, मगर दुरूद इब्राहिमी के है। तो दर हकीकत जो हदीस में आता है, जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज से तशरीफ लाए और मेराज से तशरीफ लाने के बाद मुलाकात होती है एक आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और आप फरमाते हैं ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, आप अपनी उम्मत के पास जा रहे हैं, अपनी उम्मत से मेरा सलाम कहना। उन्होंने हुजूर की मेराज में हमें याद किया है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से दिया जाता है, तो हम अपनी मेराज में उन्हें याद करते हैं, इसलिए दुरूद इब्राहीमी पढ़ा जाता है। और हम क्या पढ़ते? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद
محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ جو نماز ہے درحقیقت یہ معراج کا تحفہ ہے. اور صرف میرے آقا صرف نماز ہی نہیں لے کر آئے بلکہ جو ہے زندگی گزارنے کے اصول, مسلم سماج کے اصول اور مسلمانوں کو دنیا میں اور آخرت میں کس طرح سے کامیاب ہونا ہے وہ سارے اصول بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج میں عطا فرمائے. انشاءاللہ کسی اور موقع پر اللہ تعالیٰ ہمیں معراج کی ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے کہ ایک طرف جس نبی کو جو ہے اتنا عروج ملا ہو, اتنا کمال ملا ہو کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ. آج اس نبی کی امت پر زوال کیوں آ رہا ہے؟ اس نبی کی امت پر زوال کیوں ہے؟ اس لیے میں نے کہا ہے کہ یا جو ہے کہ معراج ہو نبی کو امت کو ہو زوال, معراج ہو نبی کو امت کو ہو زوال. یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ تو یہ جو 27ویں شب آتی ہے میرے دوستو, اس میں صرف نوافل ہی نہ پڑھو, نوافل پڑھو, لیکن سب سے پہلے جو ہے یہ دیکھو کہ آخر یہ قوم کیوں نیچے کی طرف جا رہی ہے, کیا اسباب ہیں؟ اس قوم نے اپنے نبی کے فرمودات کو چھوڑا ہے اس لیے نیچے کی طرف جا رہی ہے, اس نے قرآن کے فرمودات کو چھوڑا ہے. ہمیں وہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان موجودہ مسائل کا حل کیا ہے. آج قرآن جیسی مقدس کتاب ہمارے پاس ہوتے ہوئے پھر بھی ہم اس کا حل تلاش نہیں کر پا رہے ہیں. نبی کی زندگی موجود ہے جبکہ قرآن میں ہمارا ایمان ہے, ہر سمسیا کا سمادھان قرآن میں موجود ہے, ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے, مگر یہ علماء قرآن میں کیوں نہیں تلاش کر رہے ہیں؟ موجودہ حالات کا حل جو ہے یہ ائمہ اور یہ دیگر جو دین کے مذہبی قائد ہیں, جو مذہبی قیادت کا لبادہ اڑے ہیں, یہ آخر قرآن و سنت کی طرف کیوں نہیں پلٹ رہے ہیں؟ موجودہ حالات کا حل کیوں نہیں تلاش کر رہے ہیں؟ یہ ضرورت ہے کہ ہم معراج میں جو ہے اس کا حل تلاش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان پہ چلائے, ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جن حضرات یہاں تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان سب کی دین و دنیا میں برکت عطا فرمائے, ان کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور معراج کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. حضور جو اصول ضوابط ہمارے لیے لے کر آئے معراج سے, اے اللہ ہمیں ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. موجودہ حالات کا حل کیا ہے ہمیں معراج میں تلاش کرنے اور قرآن و سنت میں تلاش کر کے ان حالات کے مطابق اپنی زندگی کو اس ڈگر پر ڈالنے کی توفیق عطا فرما. آج بھی ہو جو براہیم سیمہ پیدا آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.